بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں 8 دسمبر کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور دوسری لہر کے دوران اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے ایک روز میں ریکارڈ 89 اموات سامنے آئی ہیں، جبکہ مزید 2885 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بعد سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق سعودی حکومت نے 1500 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ امریکہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے جن ممالک کو بلیک لسٹ کیا ہے، اس میں چین، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ پہلی بار نائجیریا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ممالک مستقبل میں ممکنہ امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کی عالمی حمایت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف کسانوں کی جانب سے آج بھارت میں ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتوں اور ٹریڈ یونین نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ ایرانی اعلیٰ عہدیداروں نے شام کے وزیر خارجہ کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں میں خطے میں اسرائیل کے عدم استحکام کی کردار پر روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ صہیونی حکومت کے بغیر دنیا ایک محفوظ جگہ ہوگی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی امید ظاہر کی ہے۔ شمالی بھارت میں پولیس نے مبینہ طور پر شادی کے بعد خواتین کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کرنے والے 10 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل کے شواہد مٹانے کا مشن 2 رکنی سعودی ٹیم نے انجام دیا تھا۔ اخوان المسلمین نے اعلان کیا ہے کہ صدر سیسی کی سرکاری حیثیت کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے بین الاقوامی امور کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے شام کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ مزاحمتی محاذ میں شام کا کردار اساسی، بنیادی اور فیصلہ کن ہے۔ اور سعودی عرب نے ملک کے جنوبی علاقے پر انصار اللہ کے ڈرون حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی صورتحال دن بدن تشویشناک ہوتی جا رہی ہے اور دوسری لہر کے دوران اموات کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک میں کرونا وائرس سے ایک روز میں ریکارڈ 89 اموات سامنے آئی ہیں، جبکہ مزید 2885 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار بتانے والی ویب سائٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 33,610 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,885 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے ریکارڈ 89 ہلاکتیں ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا مثبت آنے کی شرح 8.4% رہی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والی ہلاکتیں 5 ماہ کے دوران ایک روز میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ اس سے قبل 8 جولائی کو ملک میں کرونا سے 83 اموات ہوئی تھی۔ سرکاری پورٹل کے مطابق ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 8,487 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 4,23,179 تک جا پہنچے ہیں، جبکہ فعال کیسز کی تعداد 44,218 ہے۔ متحدہ عرب امارات کے بعد سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک اطلاع کے مطابق سعودی حکومت نے 1500 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سعودی عرب کی گرتی ہوئی معیشت کے بعد سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا وہاں مقیم پاکستانی ملازمین کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان نے ڈیپورٹ پاکستانیوں کا نوٹس لیتے ہوئے ایویشن ڈویژن کو واپس لانے کی ہدایات جاری کی ہیں، تاہم فلائٹس کی عدم دستیابی کی وجہ سے ڈیپورٹ پاکستانیوں کو اب تک واپس نہیں لایا جا سکا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ
1500 پاکستانی سعودی عرب میں ڈیپورٹیشن سینٹر میں موجود ہیں۔ زلفی بخاری نے مزید کہا کہ ان لوگوں کی واپسی کے اخراجات کے حوالے سے ایویشن ڈویژن نے متعلقہ وزارتوں سے مشاورت شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ پچھلے چند برسوں کے دوران ہزاروں پاکستانیوں کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے بے دخل کیا جا چکا ہے اور یہ سلسلہ دونوں ہی ممالک میں بدستور جاری ہے۔ بعض مبصرین سعودی عرب اور عرب امارات کے ان اقدامات کو اقتصادی بحران کے ساتھ ساتھ غاصب صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے کی غرض سے پاکستان پر دباؤ بنائے جانے کے تناظر میں دیکھتے ہیں۔ امریکہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے جن ممالک کو بلیک لسٹ کیا ہے اس میں چین، سعودی عرب اور پاکستان کے ساتھ پہلی بار نائجیریا کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ ممالک مستقبل میں ممکنہ امریکی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں۔ امریکہ نے مذہبی آزادی کے حوالے سے جن ممالک کو بلیک لسٹ کیا اس میں برما، چین، ایریٹریا، ایران، نائجیریا، پاکستان، سعودی عرب، تاجکستان اور ترکمانستان جیسے ممالک کا نام شامل ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس فہرست سے بھارت کا نام غائب ہے، جہاں آج کل مذہبی آزادی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بھارت میں جب سے مودی اقتدار میں آیا ہے تب سے مذہبی آزادی میں زبردست گراوٹ آئی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں بھارت اور امریکہ کے درمیان روابط اور تعلقات گہرے ہوئے ہیں، جس سے ٹرمپ انتظامیہ نے خاص طور پر بھارت میں گرتی مذہبی آزادی کو نظر انداز کیا ہے۔ صدر ٹرمپ مودی کے قریب مانے جاتے ہیں اور ان کے دور میں دونوں ممالک ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہوئے ہیں، جبکہ مائک پومپیو نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ مذہبی آزادی کے تئیں اپنے عزم پر پوری طرح ثابت قدم ہے۔ بھارت میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کی عالمی حمایت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف کسانوں کی جانب سے آج بھارت میں ملک گیر ہڑتال کی گئی۔ بھارت کی اپوزیشن جماعتوں اور ٹریڈ یونین نے بھی اس کی حمایت کی ہے۔ کسانوں نے مشرقی اور مغربی ہندوستانی ریاستوں میں سڑکیں اور ریل لائنیں بند کر دی ہیں تاکہ حکومت کے قوانین کو ختم کرنے پر زور دیا جائے۔ انہیں ریلوے کے کارکنوں، ٹرک ڈرائیوروں، اساتذہ اور دیگر یونینوں کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری جانب نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ ارون کیجریوال نے بھی 8 دسمبر کو کسانوں کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے تمام مطالبات کی حمایت کرتے ہیں، ان کے مطالبات درست ہیں۔ کانگریس ارکان پارلیمان نے کسانوں کے معاملے پر پارلیمانی سیشن بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی شہر سین فرانسسکو میں بھی مقیم بھارتی شہریوں نے کسانوں کی حمایت میں ریلی نکالی۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سے بھی کسانوں کی حمایت کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ برطانیہ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے 36 اراکین پارلیمان نے کسانوں کے مظاہروں کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے برطانوی وزیر خارجہ ڈومنک راب کو ایک مشترکہ خط لکھ کر اس معاملے کو بھارت کے نریندر مودی حکومت کے ساتھ اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے بھی بھارتی کسانوں کی حمایت میں ایک اہم بیان دیا ہے۔ انطونیو گوتریس نے کہا، جہاں تک بھارت کا معاملہ ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں، عوام کو پرامن مظاہروں کا پورا حق حاصل ہے اور حکام انہیں ایسا کرنے دیں۔ دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بھارتی کسانوں کے مطالبات کے حق میں سوشل میڈیا پر مہم چلائی جا رہی ہے۔ دوسری جانب باہمی تعلقات متاثر ہونے کے دہلی کے انتباہ کے باوجود کینیڈا کے وزیر اعظم نے ایک بار پھر کسانوں کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی اعلیٰ عہدیداروں نے شام کے وزیر خارجہ کے ساتھ الگ الگ ملاقاتوں میں خطے میں اسرائیل کے عدم استحکام کی کردار پر روشنی ڈالی اور اس بات پر زور دیا کہ صہیونی حکومت کے بغیر دنیا ایک محفوظ جگہ ہوگی۔ گزشتہ ماہ عہدے پر مقرر ہونے کے بعد اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر اعلیٰ ایرانی عہدیداروں سے ملاقاتوں کے سلسلے کے طور پر شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے آج تہران میں ایران کے اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی سے بات چیت کی۔ ملاقات کے دوران علی شمخانی نے کہا کہ شام میں امریکی موجودگی کا مقصد عرب ملک کا تیل لوٹنا، اسرائیل کی حفاظت کرنا اور داعش گروہوں کو تقویت دینا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ خطے میں امریکہ کی بڑی موجودگی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل اپنے وجود کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور دہشت گردی پر بھروسہ کرتا ہے، اسی لیے عالمی برادری کو اس خونخوار حکومت کے اقدامات کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ صہیونی حکومت کے بغیر دنیا محفوظ ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ ممالک جو فرسودہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ذلت تلاش کر رہے ہیں اور خطے میں امریکی اسکیموں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ ان کا انجام لیبیا اور سوڈانی رہنماؤں معمر قذافی اور عمر البشیر سے بھی بدتر ہوگا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات میں بہتری کی امید ظاہر کی ہے۔
تاہم انہوں نے واضح کیا ہے کہ گزشتہ ماہ ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں امریکی انتظامیہ کی تبدیلی اور بیجنگ کے لیے واشنگٹن کی پالیسی پر منحصر ہوگا کہ وہ کتنا غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے چین امریکہ بزنس کونسل سے خطاب کرتے ہوئے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ دونوں ممالک کے مابین جاری تنازعات کا حل مذاکرات میں ہے، اور یہ وقت بہترین ہے کہ جب امریکی انتظامیہ میں تبدیلی آ رہی ہے جس سے پالیسیوں میں نرمی اور غیر جانبداری کا امکان بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے ہانگ کانگ میں عوامی نمائندوں کو نااہل قرار دیے جانے کے معاملے پر امریکی مخالفت کو دخل اندازی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں، خصوصاً تجارتی جنگ نے عالمی اقتصادیات پر گہرے منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ شمالی بھارت میں پولیس نے مبینہ طور پر شادی کے بعد خواتین کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے مجبور کرنے والے 10 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق ان افراد کو انسداد مذہب تبدیلی قانون المعروف لفظ جہاد قانون کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔ بھارتی پولیس کے 4 عہدیداران کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے اتر پردیش کے مختلف حصوں سے 10 افراد کو الگ الگ شکایات پر گرفتار کیا گیا جو والدین نے درج کرائی تھی اور الزام لگایا تھا کہ ان کی بیٹیوں کو مسلم مردوں نے مبینہ طور پر اغوا کیا ہے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی بھارتی حکومت کی طرف سے ضمن میں قانون سازی کا اشارہ دیا جا چکا تھا۔ اس مہینے کی ابتدا میں بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے کہا تھا کہ لو کے نام پر کوئی جہاد نہیں ہوگا، جو ایسی حرکت کرے گا اسے ٹھیک کر دیا جائے گا اور اس کے لیے قانونی نظام بنایا جائے گا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ مدھیہ پردیش بھارت کی ایسی چوتھی ریاست ہے جہاں اس طرح کے قانون کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل اتر پردیش، ہریانہ اور کرناٹک کی ریاستی حکومتیں بھی اس طرح کا قانون بنانے کی بات کہہ چکی ہیں۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ ان سبھی ریاستوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ واضح رہے کہ بھارت کی دیگر 4 ریاستیں مدھیہ پردیش، ہریانہ، کرناٹک اور آسام بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح کے انسداد مذہب تبدیلی قوانین لانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ ترکی کا کہنا ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل کے شواہد مٹانے کا مشن 2 رکنی سعودی ٹیم نے انجام دیا تھا۔ آل سعود کے مخالف معروف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کے تعلق سے ترکی کے حکام نے باضابطہ طور پر کہا ہے کہ جمال خاشقجی کے قتل کے شواہد مٹانے میں ریاض حکومت پوری طرح ملوث ہے۔ ترکی کے حکام نے کہا کہ سعودی عرب نے جمال خاشقجی قتل کے شواہد مٹانے کے لیے ماہرین کی 2 رکنی ٹیم بھیجی گئی تھی۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ یہ ٹیم 2 افراد پر مشتمل تھی، جن میں ایک کیمسٹ اور دوسرا ٹاکسیکولوجسٹ یعنی زہریلی چیزوں کا ماہر تھا۔ جمال خاشقجی کے قتل کے المناک واقعے پر ساری دنیا میں آل سعود کے خلاف شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا گیا تھا، تاہم سعودی حکام نے امریکہ کی حمایت اور پیٹرو ڈالر کی بنا پر حاصل شدہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس معاملے کو دبانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ اخوان المسلمین نے اعلان کیا ہے کہ صدر سیسی کی سرکاری حیثیت کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے۔ مصر کی جماعت اخوان المسلمین نے، جسے عرب اور اسلامی دنیا کی سب سے بااثر جماعت سمجھا جاتا ہے، عبد الفتاح السیسی کی حکومت کو کسی طور قبول نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اخوان المسلمین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ سیسی کی سرکاری حیثیت کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ 3 جولائی 2013 کو مصری فوج نے بغاوت کر کے اخوان المسلمین جماعت سے وابستہ ملک کے منتخب صدر محمد مرسی کا تختہ الٹ دیا تھا۔ افغان المسلمین کے بیان میں سیسی حکومت کو مسترد کرتے ہوئے ملک میں تبدیلی کی خواہاں تمام تنظیموں اور سیسی کے مظالم کے خلاف شہریوں کا درد رکھنے والے گروہوں سے یکجہتی کا اعلان کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ سیسی کی آمریت کے تاریک ترین 7 برس کے دوران مصر میں بھوک و افلاس بڑھ گئی ہے، انتشار، بدعنوانی اور مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا اور ملک میں معیار زندگی میں تیزی سے گراوٹ آئی ہے۔ دوسری جانب پیر کے روز عبد الفتاح السیسی نے فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون سے پیرس میں ملاقات کی۔ میکرون نے مصر کی محب وطن جماعتوں کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے خلاف کارروائیوں پر سیسی حکومت کے اقدامات کو سراہا۔ یاد رہے کہ فرانسیسی حکومت 2015 کے بعد سے اب تک 24 رافیل لڑاکا طیارے سیسی حکومت کو فراہم کر چکی ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے بین الاقوامی امور کے مشیر ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے شام کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ مزاحمتی محاذ میں شام کا کردار اساسی، بنیادی اور فیصلہ کن ہے۔ رپورٹ کے مطابق رہبر معظم انقلاب اسلامی کے بین الاقوامی امور کے مشیر
ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد کے ساتھ ملاقات میں کہا ہے کہ مزاحمتی محاذ میں شام کا کردار سیاسی بنیادی اور فیصلہ کن ہے۔ ڈاکٹر ولایتی نے اس ملاقات میں شام کے سابق وزیر خارجہ ولید المعلم کو خراج عقیدت پیش کیا اور دہشت گردوں اور دشمنوں کے مقابلے میں شامی عوام کی استقامت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ شامی عوام کی مزاحمت اور پائیداری کے نتیجے میں خطے میں اسلامی مزاحمتی محاذ کو مزید قوت اور استحکام حاصل ہوا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی کے مشیر نے ایران اور شام کے باہمی تعلقات کو برادرانہ اور دوستانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 40 برسوں سے دونوں ممالک کے اسٹریٹجک تعلقات میں روز بروز استحکام پیدا ہوا ہے۔ اس ملاقات میں شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے ایران اور شام کے گہرے تعلقات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے شامی عوام اور حکومت کی حمایت میں گراں قدر کارنامہ انجام دیا ہے۔ شامی وزیر خارجہ نے شہید قاسم سلیمانی کے بہیمانہ قتل اور شہید محسن فخری زادہ کے دہشت گردانہ قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ شامی عوام اور حکومت کے دل میں بھی ان شہیدوں کا بہت بڑا صدمہ ہے۔ فیصل مقداد نے کہا کہ ایران رہبر معظم انقلاب اسلامی کی قیادت میں خطے میں بہترین نقش ایفا کر رہا ہے۔ اور سعودی عرب نے ملک کے جنوبی علاقے پر انصار اللہ کے ڈرون حملوں کا اعتراف کیا ہے۔ یمن کے مظلوم اور نہتے عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے شدید ترین حملوں کے باوجود انصار اللہ کی عوامی تحریک اور فوج کے حوصلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی اتحاد کے ترجمان نے ایک بار پھر انصار اللہ کے ڈرون حملے کا اعتراف کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ حوثیوں کے حملے کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ترجمان نے اعتراف کیا کہ پیر کی شام حوثیوں نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے کو دھماکہ خیز ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی، تاہم اتحادی فورسز نے بروقت اقدام کرتے ہوئے اسے تباہ کر دیا۔ واضح رہے کہ شدید ترین محاصرے کے باوجود انصار اللہ کے جوانوں نے اپنے جوابی حملوں سے سعودی اتحاد کے دانت کھٹے کر رکھے ہیں۔ اس وقت یمن کو گزشتہ قریب 6 برسوں سے سعودی عرب کی جارحیت کا سامنا ہے، جس کے جواب میں یمنی فورسز گاہے بگاہے سعودی عرب پر جوابی حملے کرتی رہتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بہست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔